الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا راعنا مت کہا کرو وقولوا انظرنا واسمعوا اور انظرنا کہا کرو اور سنا کرو وللکافرین عذاب علیم اور کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہنا شروع کر دیا، جس کا عربی میں مطلب تو یہ تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت کیجئے، ہماری مصلحت کا خیال کیجئے۔ چنانچہ بعض مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی طرح راعینا کہنا شروع کر دیا، اور مقصد یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مصلحت کا خیال فرمائیں۔ لیکن یہودیوں کا مقصد کچھ اور تھا، اس لیے کہ راعینا عبرانی زبان میں بد دعا ہے، چنانچہ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دیں اور کسی کو پتہ بھی نہ لگے۔ تو وہ اس بات پر خوش ہوتے تھے کہ پہلے تو ہم چھپ کر اور پیٹھ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے تھے، اب ہمیں ان کے سامنے بھی کہنے کا موقع مل گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگ رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرما دیا اور مسلمانوں کو کہا کہ تم انظرنا کہا کرو، اور اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ لیکن یہ بتا دیا کہ جو یہودی ہیں، کافر ہیں اور اس قسم کی اوچھی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں سے سد ذرائع کا مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر کسی جائز عمل سے بھی کسی ناجائز عمل کو تقویت مل رہی ہو اور جاہل لوگ اس جائز عمل کی وجہ سے ناجائز کام کرنا شروع کر دیں تو وہ جائز عمل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک عالم دین کے لیے یہ بات جائز نہیں ہوگی کہ وہ کوئی ایسا جائز عمل بھی کرے جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے ناجائز کا دروازہ کھل جائے۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ تعلیم ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کو اللہ تعالیٰ کتنا مقدم رکھتے ہیں، اور کوئی بھی گستاخی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں فرماتے، اور جو گستاخیاں کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، نفاق سے محفوظ فرمائے، سچا مسلمان بنائے، اور دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔